السلام عليك يا نور الهدى يا مصطفى يا مجتبى صل على مرحبا مرحبا صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے اور انوکھے پروگرام بول بالا نور کا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک کی ایک فضیلت پہلے میں آپ کے سامنے بطور برکت عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا حضور جان عالم رحمت عالم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حیثما کنتم فصلوا علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي۔ سبحان اللہ، ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اس عقیدت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں سے اس وقت اپنے ہندوستان سے بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گنہگاروں کا درود اپنی قبر مبارک میں سن رہے ہیں۔ آئیے اس عقیدت و محبت کے ساتھ آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک بھی ماشاءاللہ پڑھا، اور درود پاک تو ہے ہی ایسا وظیفہ سبحان اللہ کہ جو غموں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ بندہ کتنی بھی پریشانیوں میں ہو، تکلیفوں میں ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے نا تو الحمدللہ اس کی بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، بڑا پیارا شعر ہے، میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک بھی پڑھنا ہے، انشاءاللہ برکت حاصل کرنی ہے۔ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بول بالا نور کا الحمدللہ اس میں بہت سارے آپ کو کلام بھی سناتے ہیں، پیاری پیاری نعتیں آپ کو سناتے ہیں، آپ کی فرمائشوں کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی بہت سارے پیارے پیارے دلچسپ سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں جسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ پسند کرتے ہوں گے، آپ کو بہت کچھ معلومات بھی حاصل ہوتی ہوں گی۔ آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ کچھ پیارے پیارے نعت خواں ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے جو ہمارے ایپیسوڈز دیکھے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ 3 نعت خواں ہمارے ساتھ ہوں، اور تینوں کے مختلف انداز، پیارے پیارے انداز آپ کے سامنے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لائیں، اور دعوت اسلامی نے کس انداز سے الحمدللہ نعت خوانی کا شوق دیا، اس پروگرام کے ذریعے سے ہم آپ کو اپنے نعت خوانوں کے ذریعے سے لائیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور الحمدللہ نعت مصطفیٰ چونکہ ایک ایسا کام ہے جو عشق رسول کو بڑھاتا ہے الحمدللہ، تو ہمارا مقصد اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کس قدر زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچا سکیں۔ تو ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے۔ آج ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے پیارے 3 نعت خواں ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب بڑے ہی پیارے نعت خواں
عبدالرشید بھائی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہوں گا. آج فرسٹ ٹائم تشریف لائے ہیں اس پروگرام میں بھی، اور میرا پہلا ہی سمجھے کہ تجربہ ہے ان کے ساتھ آج پروگرام کرنے کا. انشاءاللہ ہمارے عبدالرشید بھائی سے آپ بہت سارے کلام بھی سنیں گے، پیارے پیارے نعتیں بھی سنیں گے، اور میرے دوسری جانب، میرے دل کی جانب ماشاءاللہ دو بڑے ہی پیارے پیارے ثنا خواں جن کو آپ FGN چینل پر اور بھی پروگرام میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ ہیں شعیب بھائی. خوش آمدید شعیب بھائی، مرحبا، ویلکم، اللہ آپ کا قبول فرمائے، آمین. اور شعیب بھائی کے ساتھ بڑے ہی پیارے حنیف بھائی بھی ہیں، اللہ پاک نے بڑی ہی پیاری اور سریلی آواز سے نوازا ہے، اور یہ دونوں بھائی ہیں ماشاءاللہ. یہ الحمدللہ ایک بڑی پیاری بات ہے. ایک بھائی اور بھی ہے نا آپ کے نعت خواں، یعنی تینوں بھائی نعت خواں ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے جو والد ہیں وہ بھی نعت خواں ہیں، سبحان اللہ. تو تینوں بھائی نعت خواں، والد محترم نعت خواں، سارا گھرانہ ہی سبحان اللہ نعت خوانوں کو گھرانہ ہے، عاشقان رسول کا گھرانہ ہے. اور یہ سب برکتیں ہیں دعوت اسلامی کی. دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ دعوت اسلامی نے بچے کو الحمدللہ نعتیں پڑھنے کی سمجھ اور شعور عطا فرمایا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں. کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں. رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی. رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی. آہ پلے سر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں. آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں. تم بلا لو تم بلا لو تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. اور دل میرا غمگین ہے اور جان بھی ہے مضطرب. دل میرا غمگین ہے اور جان بھی ہے مضطرب. حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی. حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی. اور آپ ہی اسباب آقا پھر
مہیا کیجیے آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجیے پھر دکھا دیجیے مدینے کے مناظر یا نبی پھر دکھا دیجیے مدینے کے مناظر یا نبی اور جو مدینے کے لیے رہتے ہیں آقا بے قرار جو مدینے کے لیے رہتے ہیں آقا بے قرار جو مدینے کے لیے رہتے ہیں آقا بے قرار وہ بھی ہو جائیں تیرے روضے پہ حاضر یا نبی وہ بھی ہو جائیں تیرے روضے پہ حاضر یا نبی آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدینہ پاک اور مکہ پاک کی بابرکت فضاؤں میں ماشاءاللہ اس وقت ایک بڑا قافلہ اور کئی قافلے ماشاءاللہ روانہ ہو چکے ہیں، وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور پہنچ رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد الحمدللہ حاجیوں کی اس سال مکہ مکرمہ پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ عاشقان رسول بیت اللہ کے طواف میں مصروف ہوں گے اور عنقریب انشاءاللہ حج کی سعادتیں پائیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ یقیناً کہ جو الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار کی حاضری سے مشرف ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اللہ ہم سب کو بار 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 اس مبارک دربار کی با ادب باذوق حاضر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم تو امید یہ رکھتے ہیں کہ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح۔ یہ امید اگر بندے کی ہو اور تڑپ ہونا تو الحمدللہ اسباب ایسے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں کہ جنہوں نے سوچا نہ ہو کہ میں مدینے جا پاؤں گا، لیکن اللہ کی رحمت سے جب اسباب بنتے ہیں، جب بلاوے آتے ہیں تو لوگوں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہے کہ میں مدینے کیسے پہنچ گیا، میرے پاس تو نہ پیسہ تھا، میرے پاس تو نہ دیگر اسباب تھے، آنن فانن پاسپورٹ کیسے بن گیا، کیسے ویزا لگ گیا، کیسے انتظام ہو گیا، کسی نے مجھے دیکھا اور میری طرف دیکھ کر کہا کہ تم مدینے چلے جاؤ، کسی نے بھیج دیا، یا اللہ پاک نے ایسے اسباب بنا دیے کہ کوئی مجھے لے گیا ساتھ میں۔ تو مدینے پاک جانے کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے، الحمدللہ اسباب جب بنتے ہیں، آقا بلاتے ہیں تو کرم ہو ہی جاتا ہے۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، تو امید رکھیں انشاءاللہ آپ کو بھی
ضرور بلاوا آئے گا. اللہ پاک ہمیں بار بار اس در پاک کی حاضر نصیب فرمائے. جی ناظرین، ماشاءاللہ گفتگو چل رہی ہے اور بڑا ہی پیارا ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے. ہم نے ایک کلام آپ کو سنایا ہے، مزید بھی آپ کے کلاموں کی فرمائش کو ہم شامل کریں گے. آپ ہمیں وائس اپنی بھیجیے انشاءاللہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر، اور اسی طرح یوٹیوب پر اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ وقت مناسب پر آپ کے کمنٹس کو پڑھیں گے اور آپ کے فرمائشی کلام کو اپنے پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں ہم دوسرے سیگمنٹ کی جانب، اور جس کا نام ہے اشعار کی تکرار. اور اس سیگمنٹ میں الحمدللہ ہم اشعار کی تکرار کرتے ہیں. کسی ایک شعر کے آخر میں جو حرف آتا ہے اس سے شعر پڑھا جاتا ہے، پھر وہ شعر جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اس کے آخر میں حرف آتا ہے اس سے شعر پڑھا جاتا ہے. تو اس انداز سے انشاءاللہ کچھ وقت تک ہم انشاءاللہ اشعار کی تکرار کریں گے. آپ بھی محظوظ کیجئے. اور یہ بھی گھروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں اشعار کی تکرار، لیکن وہ گانوں کی کر رہے ہوتے ہیں. اس کو انتاکشری کہا جاتا ہے. لوگ وہ گانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، گانے گا رہے ہوتے ہیں. ایک شعر ختم کیا، اس سے دوسرا شعر دوسرا پڑھتا ہے، پھر تیسرا پڑھتا ہے، چوتھا پڑھتا ہے. لوگ اس طرح جو ہے وہ لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں لطف جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہے. تو آئیے انشاءاللہ ہم اس انداز سے نعت خوانی کو شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ نعت خواں ہیں انشاءاللہ. ہم دو ٹیم بنا لیتے ہیں شعیب بھائی انشاءاللہ. تو ایک ٹیم جو ہوگی ہمارے شعیب بھائی اور ان کے بھائی جو ہے حنیف بھائی کی ہوگی انشاءاللہ، دونوں بھائی ایک طرف ہوں گے. اور ایک ٹیم جو ہوگی انشاءاللہ ہمارے عبدالرشید بھائی اور میں، ہم ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ. ویسے تو سب ساتھ میں ہی ہیں، لیکن ایک یوں اس انداز سے مقابلے کے لیے انشاءاللہ ہم دو ٹیم بنا لیتے ہیں. تو ایک ٹیم عبدالرشید بھائی کی رہے گی، ایک ٹیم شعیب بھائی کی رہے گی انشاءاللہ. ہم دونوں ٹیم اللہ نے چاہا تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نعت پاک کا مقابلہ کریں گے، اشعار کی تکرار کریں گے. ایک شعر میں دیتا ہوں پہلے ہمارے ٹیم مدنی کو. ہماری ٹیم مکی ہوگی، ٹیم مدنی ہوگی. ٹیم مدنی کو ایک شعر دوں گا، اس کے آخر میں جو حرف آئے گا اردو کے اعتبار سے انشاءاللہ آپ نے اس کو اس سے شعر پڑھنا ہے. شعر یہ ہے: ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پہ فدا اے دو جہاں کے تاجدار. رے سے شعر سنائیے. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. ماشاءاللہ، جینے کی یا سے آیا ہے ٹیم مکی والوں کے لیے. عبدالرشید بھائی یا سے کوئی شعر سنائے اگر. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. واو آیا ہے ماشاءاللہ. ٹیم مدنی والے واو سے سنائیں گے اب. وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ، پھرتے ہیں. آخر میں نون غنہ ہے، نون سے پڑھتے ہیں. چلیں انشاءاللہ. نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے. خدا کی خدائی کے مختار جی واہ. ٹیم مکی والوں نے شعر دیا ہے، آخر میں یا دیا ہے آپ کو. آئے یا. یا رب میری قسمت میں ایک ایسا
سفر لکھ دے یا رب میری قسمت میں ایک ایسا سفر لکھ دے مکہ ہو مدینہ ہو میری شام و سحر لکھ دے. یہاں سے ٹیم مکی والے انشاءاللہ یہاں سے میں سناتا ہوں. آپ پڑھیں. سبحان الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. یہاں سے ہی اشعار چل رہے ہیں, دیکھتے ہیں کتنے اشعار پڑھ سکتے ہیں. جی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بغیر ہم مغرق اننی فی بغیر ہم مغرق خذ یدی ساہل لنا اشکالنا خذ یدی ساہل لنا اشکالنا. اشکالنا اشکالنا الف سے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. الف سے آیا ہے ٹیم مدنی والوں کے لیے. اب الف سے دیکھیں کیا پڑھتے ہیں. ٹائم چلنا چاہیے ویسے. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے کہتے ہیں. نون ہیں اگر نون کو وہ شان گیا نعمت بانٹتا جے سمت وہ شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اللہ زبردست. یعنی عبدالرشید بھائی پرانے لہجے میں پڑھ رہے ہیں آپ. حاجی مشتاق صاحب نبی غالب نے اسی انداز میں پڑھا نا. یہ ہمارے دوستوں کے بچے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جنریشن گیپ ہے پڑھنے میں. ایکو تھا اس زمانے میں. ماشاءاللہ. یعنی آپ بہت پرانا نعت خوان. کتنے سال ہو گئے کچھ اندازہ نعت خوانی کرتے ہیں؟ 40 سال ہو گئے. 40 سال سے نعت خوانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. حاجی مشتاق صاحب کے ساتھ میں بھی پڑھا آپ نے. ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. مطلب حاجی مشتاق صاحب کے ساتھ بھی نعت خوانی ان کو کرنے کا شرف ملا ہے. یہ ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی پڑھا ہے. اچھا ان کے والد صاحب بھی مطلب پرانے نعت خوانوں میں ہیں. جی ہاں زبردست. تو یہ دیکھیں ایک پرانا بھی آپ کو آج ٹیسٹ مل رہا ہے نا. یہ نئے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ اور یہ نیا انداز ہے یہ پرانا انداز ماشاءاللہ. ہمارے بڑوں کو جو انداز تھا وہ بھی آپ کو آج مل رہا ہے. تو دونوں انداز کے آپ نے مزے اٹھانے. جی ٹیم مدنی والے الف سے بہت ٹائم مل گیا. اب تو بہت سارے شعر آ گئے کرم سے اے خدا عشق رسول کرتا آخری دم زباں پہ ہو صلی علی صدا فقط. ارے واہ تا سے دیا ہے مشکل تھوڑا. تا سے تیرے ٹکڑوں تا
فقط میں تو ہے نا تو ہے تو طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ خا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ الف سے آیا ہے ٹیم مکی والوں کے لیے۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ الف سے آیا ہے ٹیم مدنی والوں کے لیے۔ بنایا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ یہاں سے ایک شعر انشاءاللہ پڑھتا ہوں میں، اب آخری کریں گے انشاءاللہ، پھر آگے سیگمنٹ۔ یہ چشتی سہر وردی نقش بندی، یہ چشتی سہر وردی نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، تا سے تا کے بعد ثنائے مصطفیٰ لکھوں کہ ان کی مدح کرنے سے قلم میلا نہیں ہوتا، سخن میلا نہیں ہوتا، قلم میلا نہیں ہوتا، سخن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ جی واہ، مزہ آ گیا ماشاءاللہ۔ بہت سارے کلام ایک ساتھ ماشاءاللہ آپ نے سنے اشعار کی تکرار کی صورت میں، اور بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ الرحمن۔ ہمارے نعت خانوں نے آپ کو بہترین سے بہترین اشعار سنائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ مزید اگر اور چلتا نا تو شاید ہمارا یہ پروگرام ایسے ہی ختم ہو جاتا۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں کہ اتنے اشعار یاد ہوئے۔ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا ناظرین کہ کوشش کیا کریں، آپ بھی جب گھر میں فری ہونا تو آپ بیٹھ جائیں نا، اس مثال ہے آپ ہیں، آپ کی زوجہ اگر ہیں، اور والدہ اگر ہیں، والد صاحب ہیں، بھائی بہن ہیں، اگر آپ کے بھی بچے، اگر بچے بھی آپ کے ہیں، اگر سمجھدار ہیں، ان کو آپ بٹھا لیں، اور کیا ہی ایسا ہو کہ گھر میں جو نا ماحول بنے ہے نا، 2 ٹیم بن جائے۔ ایک مثال ہے، اگر گھر میں 6 افراد ہیں تو 3 لوگ ادھر اور 3 ادھر، اور پھر نعت خوانی اس انداز سے مزہ آئے گا۔ الحمدللہ ہمارے بعض مبلغین اور ہمارے بعض اسلامی بھائیوں کے یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے یہاں شوق ہوتا ہے، فری بیٹھتے ہیں نا تو چلیں کوئی نعت خوانی کر لیتے ہیں، اشعار کی تکرار ہو رہی ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس انداز سے نعت خوانی کریں، نبی پاک کی نعتیں پڑھیں، انشاءاللہ نبی پاک کی نعتیں بھی پڑھیں گے، اور اس انداز سے اللہ نے چاہا تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا، ہمیں بہت ساری نعتیں بھی اس بہانے یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو
نعتوں کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اب ہم دوسرے مزید آگے کے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سمجھ کر بتائیے۔ جی ہاں، سمجھ کر بتائیے، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ کچھ میرے پاس اشعار لکھے ہوئے ہیں اس وقت، میرے پاس ہے کارڈ میں انشاءاللہ۔ تو یہ جو اشعار ہیں، یہ ان نعت خوانوں کو سمجھ کر بتانا ہے۔ عبدالرشید بھائی، شعر میں پڑھوں گا نہیں اور سنانا آپ کو ہے۔ مطلب اشارہ کریں گے آپ شعر میں اشارہ بھی نہیں کروں گا، زبان سے بولوں گا میں۔ اچھا، لیکن یہ کہ اس میں یہ ہوگا عبدالرشید بھائی کہ میں اس شعر کی مختصر تشریح بیان کروں گا اپنے الفاظ میں، پھر آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے کہ جو میرا مرادی شعر ہے وہ کون سا ہے، یعنی میں کس شعر کی طرف اشارہ کرنا ہوں، کس شعر کی تشریح میں بیان کرنا ہوں، وہ آپ نے کرنا ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آسان سے آسان اشعار ہوں اور آپ آسانی کے ساتھ سنا بھی سکیں۔ میں شروع کرتا ہوں، پہلے ہمارے شعیب بھائی جو پہلے آ بھی چکے ہیں ہمارے پروگرام میں، ان کو ایک تھوڑا سا اندازہ ہے کیا ہوتا ہے، تو ان سے شروع کریں گے تو باقی جو نئے آئے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک شعر ہے، میں اس کی تشریح اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا شاعر نے جب ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں اپنے بندوں کو، سبحان اللہ، کہ کوئی اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قطرہ مانگے، نہ صرف ایک قطرہ مانگے، نبی پاک کی رحمت اتنی ہے کہ نبی پاک دریا ہی بہا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی، کوئی اگر ایک قطرہ مانگے نبی پاک دریا بہا دیتے ہیں، اتنا عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا شعر ہے ناظرین۔ آپ ذرا دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا تذکرہ، اعلیٰ حضرت کا غریباً شعر ہے، سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اسی کلام کا ایک شعر ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی مبارک ذات سے کوئی اگر ایک قطرہ مانگے نا، نبی پاک کا کرم اتنا ہے کہ اس کو اتنا دیتے ہیں کہ دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیتے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ در کہتے ہیں موتی کو، در بے بہا یعنی ان گنت، بہت سارے دیے ہیں، دیے مطلب دینا، تو در بے بہا دیے ہیں، یعنی قیمتی موتی نبی پاک نے بے شمار عطا فرما دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، سبحان اللہ، سخاوت کے، اور در یعنی موتی نبی پاک نے بے بہا ہمیں عطا فرما دیے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سخاوت ہے۔ کاش کہ ہم پر بھی، ہم گنہگاروں پر بھی اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نگاہیں کرم ہو جائیں، ہمارے بگڑے کام بن جائیں، ہماری مشکلات حل ہو جائیں، جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، آپ ناظرین کی کچھ اگر پریشانیاں ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ بیماریوں کے معاملات ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، اللہ کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مرادیں پوری فرما دیں اور سب کو اتنا عطا فرما دیں کہ سب کی جھولی بڑھ جائے۔ اور یہ آقا کی شان ہے بھی کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں کیا، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جو آتا ہے نا، لفظ نہیں جو ہے نا، نہیں کوئی نہیں سنتا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ نبی پاک سے کسی نے مانگا، نبی پاک نہیں فرماتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے یہاں ایک لفظ نہیں ہے جو نہیں ہے، باقی ان کے یہاں سب کچھ ہے۔ اللہ نے سب دیا ہے، لفظ نہیں ان کے یہاں پر نہیں ہے، اور یہ نبی پاک کی شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے ان کے کرم کا حصہ۔ اب بڑھوں گا میں ہمارے دوسرے نعت خواں شعیب بھائی کے پاس تشریف فرما ہے، ہمارے حنیف بھائی سے۔ حنیف بھائی ایک شعر ہے، اس کی تشریح بیان کروں گا، آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے کہ وہ شعر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ شاعر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، اور ترتیب بیان کرتے ہیں نا کہ نبی پاک کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، نبی پاک کن کن سے اعلیٰ ہے، کن کن سے نبی پاک کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو
ترتیب گناتے ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے عام مخلوق ہے، ٹھیک ہے، مخلوق خدا ہے، پھر ان سے بڑا مرتبہ اولیاء کرام کا ہے، پھر اولیاء کرام سے بڑا مرتبہ رسولوں کا ہے، نبیوں کا ہے، اور ان سے بڑا مرتبہ مخلوق میں سب سے بڑا ہمارے آقا ہے، تو ہمارے آقا سب سے ہی اعلیٰ ہیں، سبحان اللہ، ہے نا، مخلوق سے اعلیٰ اولیاء، اولیاء سے اعلیٰ نبی، اور نبیوں سے اعلیٰ رسول، اور ان سے بڑا مرتبہ نبی پاک کا. کیا کہیں گے؟ کچھ شعر یاد آیا؟ جی. خلق سے بھی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی محبت عطا فرمائے، نبی پاک کا عشق اللہ ہمیں بہت زیادہ نصیب فرمائے. اب باری ہے ہمارے عبدالرشید بھائی کی. عبدالرشید بھائی سے بھی انشاءاللہ ہمیں ایک شعر کی تشریح بیان کریں گے. عبدالرشید بھائی نے اس شعر تک پہنچنا ہے، انشاءاللہ طرز میں سنانا ہے. بڑا ہی پیارا شعر ہے. شاعر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی بات کرتے ہیں. نبی پاک کی دید، نبی پاک کا دیدار جو ہے، لوگ عید مناتے ہیں اپنے طور پر. بقرعید بھی آنے والی ہے انشاءاللہ ان قریب. عید بھی ہم نے منائی تھی الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں بار بار یہ خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن شاعر کہتے ہیں کہ حقیقت میں ہماری عید تو جب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے اور نبی پاک خواب میں آ جائے. سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ. جی ناظرین، امید ہے مزہ آ رہا ہوگا آپ کو. ہم نے ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ملاحظہ کیا جس کا نام تھا سمجھ کر بتائیے، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے نعت خوانوں نے کس پیارے انداز سے سمجھ کر بتایا. سب کو میں بتا دوں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم نے پہلے سے بتایا ہو کہ یہ شعر کی تشریح میں بیان کروں گا اور آپ نے اس شعر تک پہنچنا. نہیں، یہ ہماری کوئی پلاننگ ان کے ساتھ نہیں تھی. یہ الحمدللہ دینی ماحول کی یہاں بھی ایک سمجھیے آپ کو برکت نظر آ رہی ہے، دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی، کہ ان کو ہم نے بس ایک اشارہ دینے کی بات تھی، ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی بات تھی، تشریح کرنے کی دیر تھی، اور الحمدللہ ہمارے تینوں نعت خواں اس شعر تک پہنچ گئے. کیا بات ہے. یہ ایف جی این چینل کے جو ویورز ہیں نا، جی، وہ بھی اس میں لکھ کر کے دے رہے ہیں، آپ جو تشریح کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا کیا بات ہے بھائی، دیکھتے ہیں کیا ہے. ہاں رپلائی دے رہے ہیں ماشاءاللہ. جی جی ماشاء اللہ، کیا بات ہے. جی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. واہ بھائی ماشاء اللہ. یعنی جو آپ سے جو شعر پوچھا گیا تھا پہلا، وہ پہنچ گئے. پہنچ گیا ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ، زبردست. ناظرین بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. کیا بات ہے. اللہ آپ کا ذوق شوق سلامت رکھے، مدینہ پاک سے محبت، نبی پاک کی محبت اللہ سلامت رکھے. یہی مقصد ہے ہمارا پروگرام کرنے کا بھائی، کوئی اور مقصد نہیں ہے. یہی کہ ہمارے نعت خواں، ہمارے ناظرین جو ماشاءاللہ نعتوں کے شوقین ہیں، نعت پاک سننا اور پڑھنا پسند کرتے ہیں، اس پروگرام کے ذریعے سے وہ نعتیں سنیں، نعتیں پڑھیں اور نبی پاک کے عشق میں مبتلا ہوں. تو یہی ہمارا مقصد ہے. اور بھی آپ اس پروگرام میں شرکت کرنے کی دیگر لوگوں کو آپ دعوت دیا کریں کہ اس پروگرام میں شرکت کریں انشاءاللہ، اور نبی پاک کے عشق میں مزید آگے سے آگے بڑھے. آئیے انشاءاللہ بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے مختلف طرزیں. جی ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ اس کا نام مختلف طرزیں ہیں، اور اس میں ہم ایک شعر دیں گے ہمارے نعت خوانوں کو انشاءاللہ. اس شعر پر مختلف طرزوں میں ان کو کلام سنانا ہے. وہ جو شعر ہوگا وہ شعر مختلف طرزوں کے اندر سنانا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا جو یہ ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں کون سا شعر ہے. جی ذرا دکھائیے گا یہ کون سا شعر ہے. جی آپ دیکھ رہے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کا
ایک بڑا ہی پیارا اور مشہور کلام. اچھا ہمارا جو پروگرام ہے نا بول بالا نور کا, آپ کو میں چلیں اب یہ بھی کسوٹی ہے ایک سمجھیے آپ سے, یہ جو ہے یہ لفظ بول بالا نور کا ہم نے اسی کلام سے لیا ہے. ایک شعر میں ہے, کوئی سنائیں گے ہم میں سے کون سا شعر ہے وہ؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو اس میں نہیں ہے, یہ نہیں ہے بول بالا نور کا. تاج والے پڑھیں. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فیضان السنت جو چھپی تھی اس پر جو نائلین شریف کا نقش تھا اس پر بھی یہ شعر تھا. سبحان اللہ, کیا بات ہے, اتنا مقبول یہ شعر ہے, اور لکھنے والے بھی اعلیٰ حضرت ہیں تو مقبول کیوں نہ ہو. تو ہم نے اپنے پروگرام کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا کہ کوئی ہمارے پروگرام کا نام اتنا پیارا ہو. تو بول بالا نور کا یہ جو ہم نے لیا ہے وہیں سے لیا, اس کلام کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے, چونکہ ہے ہی نعتوں کا پروگرام ہے, اور اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت سے اگر ہم لیں پروگرام کا نام ہی, انشاءاللہ ہمارے پروگرام کو مدینے کے 12 چاند لگ جائیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں اب مختلف طرزوں والا سیگمنٹ. شعر تو دے دیا آپ کو, صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. اگر آپ کسی ایک طرز میں پڑھیں اس شعر کو, پھر آگے ہم انشاءاللہ مزید کنٹینیو کریں گے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ماشاءاللہ زبردست, یہ پہلی بار میں نے طرز سنی ہے, زبردست. یہ دیکھیں پرانے کھلاڑی ہیں ماشاءاللہ اس میدان کے, زبردست, بڑا پیارا یہ شعر پڑھا. ایک طرز پڑھی ہے جی, اگلی طرز. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا. ماشاءاللہ, واہ, 2 طرزیں ہو گئی ہیں. حنیف بھائی کچھ سنائیں گے؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں پڑھ دوں ایک طرز انشاءاللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. 4 طرزیں ہو گئی ہیں بالکل, جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ زبردست. 5 طرزیں ہو گئی ہیں, مزید اگر شامل کرنا چاہیں. طیبہ میں ہوئی, پڑھی آپ نے 5. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا, یہ میں نے پڑھی ہے.
ماشاء اللہ سوچ رہے ہیں, زبردست. جی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لے لے نور کا, صدقہ لے لے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. سبحان, ماشاء اللہ 6 طرزیں ہو گئی ہیں ماشاء اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لے لے نور کا, صدقہ لے لے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ, 7 طرزیں ہو گئی ماشاء اللہ. 7 طرزیں پڑھ چکے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لے لے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ, واہ. 9 بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لے لے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ, 10 طرزیں. صبح طیبہ میں 10 طرزیں ماشاء اللہ. اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, اللہ 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 اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لے لے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. 12ویں کی نسبت سے ماشاءاللہ 12 طرزوں تک پہنچ چکے ہیں. ایک وہ ہے نا, ہاں پڑھیں. صبح طیبہ میں ہوئی صبح ماشاءاللہ 12 طرزیں ہو چکی ہیں. زبردست ماشاءاللہ, یعنی 12 تک پہنچ گئی. بڑی بات ہے کہ 12 طرزوں تک. بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لے لے نور کا, آیا ہے تارا. واہ بھائی واہ ماشاءاللہ, 13 طرزوں تک پہنچ چکے ہیں. زبردست, اچھی کوشش ہے, لیکن چونکہ وقت مختصر ہے, اگر اور سوچنے کا ٹائم دیا جائے تو اور بھی سوچ سکتے ہیں. سبحان اللہ. ایک وہ ہے نا جو پڑھتے ہیں, پکارو یا رسول اللہ, پڑھے آپ نے وہ؟ نور والا آیا والی نہیں پڑھے شاید. نور والا آیا ہے نور. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لے نور کا, آیا ہے تارا نور. ماشاءاللہ, 14 طرزوں تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. بڑی اچھی کوشش کی ہمارے نعت خوانوں نے, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کا فیضان. ایک کلام کو اتنے طرزوں میں ماشاءاللہ پڑھ لینا, یہ آپ کے ذوق کے لیے
اور آپ کا نعت پاک کا شوق بڑھے، اس لیے ہم نے یہ چیز شامل کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مزہ آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو بھی مزید طرز ذہن میں آ رہی ہیں آپ ہمیں وائس بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی شامل کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آئیے ناظرین کی کچھ فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے آپ کی فرمائش۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو شامل کریں گے، جو آپ ہم سے کلام سننا چاہتے ہیں۔ کچھ وائس ہمارے پاس آئی ہے ناظرین کی، ذرا پہلے وہ چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ۔ نام محمد فرمان ہے۔ مجھے آپ کے پروگرام میں یہ نعت سننی ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ سناتے ہیں ضرور۔ اگلی وائس ذرا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانش اختاری ہے، مجھے یہ نعت شریف سنا دیجئے۔ تو شمع رسالت ہے، عالم ہے تیرا پروانہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی انشاءاللہ سناتے ہیں۔ مزید بھی اگر ہو تو وہ بھی دے دیجیے گا۔ جی کچھ ویڈیو وغیرہ میں بھی اگر ہے تو بھی جی انشاءاللہ اس کو شامل کرتے ہیں۔ تب تک آئیے ہم ناظرین کی جو فرمائش ہے یوٹیوب کے ذریعے سے اس کو بھی شامل کرتے ہیں، اور الحمدللہ ایک تعداد میں ہمیں اسلام میں دیکھ رہے ہیں۔ بنت عبد القدیر، ان کا کہنا ہے مدینے کے والی دو عالم کے داتا، یہ کلام سنا دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ شہزاد شیخ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، سبحان اللہ، مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، حضور تاج الشریعہ کا کلام انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ عبد القیوم شیخ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مدینے کا سفر اور میں نمدیدہ، یہ تو اگر ہمارے عبد الرشید بھائی سنا ہے کچھ عبد الرشید بھائی؟ مدینے کا سفر، وہ پرانا کلام ہے نا، ایک پرانی یادیں ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے پرانے اسلامی بھائی ہیں تو مدینے کا سفر ہے، انشاءاللہ اس کو شامل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلامی بھائی کہتے ہیں، زبیر انصاری ہیں، کلام سنا دیجئے۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، زبیر اتاری جے پور سے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا اسلام بھائی نے ابھی جو ہم نے وہ پوچھا تھا نا کہ بول بالا نور کا کس شعر میں ہے، تو وہ بھی ہمارے اسلامی نے بھیجا ہے نا۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے الہی بول بالا نور کا، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ برکت عطا فرما۔ جی تو شامل کرتے ہیں کچھ کلام۔ مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے ہی ٹکڑوں پر میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، تمہارے ہی ٹکڑوں پر میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا
کے والی دو عالم کے داتا مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لرزیدہ زمین افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ ماشاءاللہ یہ جو کلام ہے ماشاءاللہ بہت ہی پرانا کلام، یعنی ہم جب چھوٹے تھے نا مجھے یاد ہے کہ یہ کلام اس وقت سے سن رہے ہیں اور بڑا مقبول کلام ہے. اور خیر آپ کو تو ماشاءاللہ جتنی ہماری عمریں ہیں اس سے زیادہ تو آپ کو، یعنی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے بھی 8-10 سال پہلے سے ماشاءاللہ آپ یعنی کلام پڑھتے ہیں. آپ نے بتایا 40 سال سے نعت خوانی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مرحوم نگران شورا اور عظیم جو نعت خواں ہیں، جو سمجھیے کہ کئی نعت خوانوں کے استاد ہیں جنہوں نے نعت پڑھنے کا سلیقہ دیا. سبحان اللہ کہ عشق رسول میں ڈوب کر کس طرح نعت پڑھی جاتی ہے. حاجی مشتاق اتاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ کلام پڑھے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ، بہت پرانے نعت خواں ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید حنیف بھائی کوئی کلام شامل کریں گے، فرمائشی کلام. مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ
کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، وہاں بارش نور ہوتی تھی پہ ہم، نہ دنیا کی جھنجھٹ نہ زمانے کا تھا غم، ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بار بار اس مبارک عظیم دربار کی حاضر نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت سارے کلام سنائے، لیکن چونکہ ظاہر ہے وقت میں ہمارے اتنے وسعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا، نیکسٹ ویک ہم پھر حاضر ہوں گے۔ فرمائشیں اب بھی ہمارے ناظرین کی آ رہی، میں آپ کی دلجوئی کے لیے صرف پڑھ دیتا ہوں، ہم سنا نہیں پائیں گے، معذرت، انشاءاللہ پھر ہم شامل کریں گے۔ اسلامی ماشاءاللہ ابھی فرمائشیں کر رہے ہیں نہال احمد انصاری، قادری آستانہ سلامت رہے، حنیف اتاری کی آواز میں، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اویس کھتری ہیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ شاہ رخ خان ہیں، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشتاق بھائی سنا دیجئے۔ اچھا ویڈیو بھی ایک چلی تھی ماشاءاللہ، وہ ذرا چلا دیجئے دلجوئی کے لیے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جی، ذرا وہ چلا دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ممتاز قادری ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ آپ کی فرمائش کرنے سے پہلے ہی ہمارے نعت خانے سنا دی ہے، چلیں آپ کی دلجوئی بھی ہو گئی، اور آپ نے ہمیں وائس بھیجی، ویڈیو بھیجی، میسیجز کیے، میں تمام ناظرین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا۔ اسی انداز سے محبت اور پیار کے ساتھ ہمارے پروگرامز میں آپ شریک رہیں۔ ہر اتوار کو اسی طرح ہم 10 بجے لائیو آپ کے لیے پروگرام براہ راست لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اپنے عشق رسول کو بڑھانے کے لیے، نعتوں کو مزید سنانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوا کریں۔ دوستوں کو، احباب کو بھی آپ کوشش کریں کہ دعوت دیں، پروگرام میں شامل کریں، انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک کی نعتیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام عليك يا نور الهدى يا مصطفى يا مجتبى صل على مرحبا